ایک قانون بنا ہی دیا جس میں ہم نے یہ کہہ دیا کہ جوونائل کو بھی اگر ایک گریو کرائم کے لیے چارج کیا جائے گا تو اس کو ایڈلٹ کے طور پر دیکھا جائے گا. تو یقیناً کیا بری بات ہے اس میں کرنا چاہیے. اگر ایک کوئی معصوم بچی سے کوئی بلاತ್کار کرتا ہے تو یقیناً اس کے خلاف سخت سزا بنانی چاہیے. مگر یاد رکھیے کہ صرف قانون بنانے سے کام نہیں چلے گا, ہم کو پروسیکیوشن کو سٹرونگ کرنا پڑے گا, اسپیشل کورٹس بنانے پڑیں گے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ صرف قانون بنانے سے کوئی سزا نہیں ہوگی بلکہ پروسیکیوشن کو سٹرونگ کرنا پڑے گا, فورنسک ایویڈنس کو اور اچھا کرنا پڑے گا, جتنے نئے ٹیکنالوجیز ہے FSL میں اس کو اپنانا پڑے گا. جانتے ہو اویسی جی جانتے ہیں جہاں سے میں کھڑی ہوں مجھے کئی مجرم دکھائی دیتے ہیں. جس پروسیکیوشن کی اور انویسٹیگیشن میں کمی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جانچ ٹھیک سے نہیں ہوتے, ثبوت اس میں کمی مجھے دکھتی ہے, لیکن مجھے مجرم وہ بھی دکھتے ہیں جو اس میں سامپردائکتا کا رنگ ڈالتے ہیں. کٹھوا پر آپ بولے, کتنے بلاತ್کار اس دیش میں ہوئے جس پر ہم نے اسد الدین اویسی کو اپنی آواز بلند کرتے دیکھا. اویسی صاحب, میرا ماننا یہ ہے کہ جو لائرز جموں میں نکلے وہ ہندو مسلم نہیں کیے بلکہ وہ ہندو کمیونٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے, وہ ہندوتوا آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. وہ نہ ہندو مسلمان کا سوال تھا بلکہ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو سامنے لے کر آ رہے تھے. رہا سوال کہ میں نے ہر وقت چاہے کسی کا بھی کوئی واقعہ ہو اس کی مذمت کی ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ کے پاس یا ٹی وی پر نہیں آیا, مگر یقیناً میرے دل میں بھی ایک دھڑکتا ہوا دل ہے, ایک انسانیت کا واقعہ ہے اور اس کی جو بھی کرتا ہے مذمت کرنی چاہیے, چاہے وہ آسام میں ہو یا پھر کٹھوا میں ہو یا اناؤ میں ہو, ہر جگہ اس کی کنڈیم کرنا چاہیے. اور کیوں اس کو مذہب کی عینک لگا کر دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کٹگرے میں کون کھڑا ہے؟ کٹگرے میں کون کھڑا ہے؟ سرکار ہے, سماج ہے, وہ لوگ ہیں جو کھل کر, جیسے آپ نے وکیلوں کا ذکر کیا, جو کھل کر انصاف کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں. وہ کپڑے پہنتے ہیں وکیل کے, قانون کے نمائندے ہوتے ہیں اور قانون کے ہی خلاف بات کرتے ہیں, انصاف کے ہی خلاف بات. کٹگرے میں کون کھڑا ہے؟ دو باتیں میں آپ سے کرنا اس کا جواب دینے کے لیے دو باتیں بہت ضروری ہے. ایک یہ کہ ہم تمام کو بحیثیت ایک انسان ہم کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ آخر ہم میں انسانیت نام کی کوئی چیز رہے گی, ہم اس کو ختم کر دیں گے. آخر ہم انسان اگر ہیں تو پھر ہم میں اور حیوان میں کچھ فرق تو رہنا چاہیے نا. اب انسان ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ حیوان خود شرمندہ ہو رہا ہے ان حرکتوں کی وجہ سے. اب رہا سوال کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری سرکار کی ہے, چاہے وہ PDP کی ہو یا BJP کی ہو یا کسی کی بھی ہو, کہ وہ یہ اس بات کا انشور کریں کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. اور دوسرا, اگر ایسے واقعات ہوتے بھی ہیں تو پھر امیڈیٹلی قانون اس کا کام کرے, ان کو سزا ملے. اور تیسرا, ہم کو ایز اے سوسائٹی ہم کو اپنے آپ میں دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ گندگی, یہ برائی, اس طرح کی سوچ کیسے آ رہی ہے. ارے بھئی ہم کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو سکتے ہیں, ہم کو اجازت ہے, مگر کیا ہم انسانیت کو ختم کر کے رکھ دیں گے؟ اور اسی لیے میرا ایک آخری سوال ہے, چھوٹا سا جواب آپ سے چاہتی ہوں. قانون سے, کیا قانون کے ذریعے یہ ختم ہوگا؟ بچیوں کے ساتھ جس طرح کے وبھتس, مطلب روح کانپ جائے دیکھ کر, سن کر, سمجھ کر کہ کس طرح کا ویوہار ہو رہا ہے, گینگ ریپ, ریپیٹڈ, پتھر سے سر کاٹنا, 86 گھاؤ دینا کسی بچی کو صورت میں, قانون سے ختم ہو جائے گا؟ صرف قانون سے, صرف قانون کی بات کر رہی ہوں. کیسے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں, سوسائٹی میں یہ جو گندگی پیدا ہو چکی نا, دماغ کی گندگی, جو عورتوں سے انصاف, عورتوں بچیوں سے اس طرح کی حرکت کرنا, یہ تو ہم کو اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا, انٹروسپیکشن کرنا پڑے گا. یہ ہمارے گھر سے شروع کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ تم اپنی ماں کی عزت کرو, اپنی بہن کی. کل تم کسی کے بیٹی کے باپ بنو گے تو سوسائٹی کو چینج کرنا بہت ضروری ہے. یہ گندگی ہمارے ملک میں کہاں سے کیسے پیدا ہو رہی ہے, اس پر ہم کو سوچنا ضروری ہے. آپ کی بات صحیح ہے, قانون بننا چاہیے, مگر قانون تو صرف کسی حد تک ڈیٹرنٹ کا کام کرے گا. مگر سوسائٹی اگر ریفارم ہوگی, سوسائٹی میں عورت کی, ان بچیوں کی عزت ہوگی, تو اگر جو سوسائٹی عورت کی, بچیوں کی عزت نہیں کرے گا, وہ خدا کو کیا پہچانیں گے؟ اگر تم کو خدا کو پہچاننا ہے, خدا کی عبادت کرنا ہے, تو بھائی تم کو خواتین کو عزت دینا پڑے گا, بچیوں کو حفاظت کرنا پڑے گا.
یہ بچی میری بھی بچی ہو، کسی کی ہو سکتی ہے. یہ میرا ماننا ہے. شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. سمبت